بغیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان آج منایا ہے۔ تو میں خیال ہماری قمر جاوید عسکری باجوہ صاحب بھی موجود تھے میں آپ رکھتا ہوں، موضوع رکھا ہے خاص اور تصویر بھی رکھی ہے۔ بغیر صاحب یہ 9 مئی کے بعد آج کا یہ دن عسکری اور سیاسی قیادت نے یک زبان ہو کر شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، غازیوں کو سیلیوٹ پیش کیا اور یہ پیغام دیا کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے آزاد فضا میں زندہ رہنے کے لیے۔ یہ اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ تکلیف دہ جو پہلو تھا وہ وہی تھا جب شہداء کی جو یادگاریں تھیں یا شہداء کے جو ایمبلم تھے ان پر جب ہاتھ ڈالا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، نہ صرف سیاسی عسکری قیادت بلکہ ایک عام شہری کو بھی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ جی جامی صاحب، سب سے پہلے تو میں شامی صاحب اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ اٹس اے میٹر آف آنر کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا ہے ٹو ایکسپریس مائی ویوز۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کا ذکر ضرور کروں گا۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ کوئی سڈنلی ایرپٹ نہیں ہوا۔ میں نے اپنا ایک انالیسس کیا جو چھپا بھی 3 دن پہلے ایکسپریس ٹریبیون میں، میری بیگم بھی لکھتی ہیں ساتھ، تو ہم نے جوائنٹلی لکھا تھا پی ٹی آئیز ہائمز آف ہیٹ، اینڈ انفارچونیٹلی دیٹس ہاؤ وی فیل اٹ، کہ جو پچھلے 10-12 مہینوں میں آپ کہہ لیں کہ ایک لاوا پکایا جا رہا تھا اور ایک نیریٹو تھا آف ہیٹرڈ اگینسٹ انیشلی لیڈرشپ آف دی ملٹری اینڈ لیٹر آن اٹ فوکسڈ آن رینک اینڈ فائل، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہیٹ کریٹ کرنا بڑا آسان ہے اسپیشلی سوشل میڈیا کے دور میں، تو اس طریقے سے آرگنائزیشن کو رینک اینڈ فائل کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ ایسی تھیمز تھیں، اینڈ دین دے ہیڈ این ایکو چیمبر جو پاکستان سے بھی آپریٹ کرتا تھا، باہر آپ کو پتہ ہے کچھ ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی باتیں بڑی سیلیبریٹ کی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ایگزیکٹلی، تو وہ جو تھا آئی تھنک انفارمیشن جی ایگزیکٹلی، انفارچونیٹلی ابھی چیزیں باہر آئیں گی کہ کس طریقے سے ان کی یہ چیزیں شیئر ہوتی تھیں گروپس میں اور کتنا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ بٹ لیٹ سے 9 مئی پہ آتے ہیں، سو اٹ واز ناؤ ٹرانسلیشن آف دیٹ انفارمیشن ڈومین میں جتنا کام ہوا ابھی اس کو فزیکل وائلنس میں کنورٹ کیا گیا، اور اس پہ بھی ابھی آئی ایم شیور جب ٹرائل شروع ہوگا تو چیزیں سامنے آئیں گی، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ آٹے کے ساتھ گھن نہیں پسنا چاہیے، بیکاز اس میں جو یوتھ تھا وہ بیولڈ تھا اور دس واز یوزڈ بائی دا لیڈرشپ، تو آئی تھنک دیٹ از ون۔ پھر آپ نے جو بات کہی اس میں آئی تھنک ہمارے ایک کیپٹن اسفنجار ہیں شہید اٹک کے، اور سورڈ آف آنر بھی تھے اپنے کورس کے، اور ان کے والد صاحب نے اٹک چوک کی ایک لگائی تصویر جہاں پہ ان کے مونومنٹ کو وینڈلائز کیا گیا۔ جی بالکل، کہ کیا اس لیے میرے بیٹے نے قربانی دی تھی کہ یہ دن، تو آئی تھنک جو آپ کی بات ہے وہ دس واز دی ٹرننگ پوائنٹ، بالکل ٹھیک، کہ جب آپ شہداء کے لیٹس سے مونومنٹس کو وینڈلائز کرتے۔ اچھا، اٹ از آل اوور یونیورسل ہے، تھوڑا ہمیں ٹائم دیں گے۔ ابھی امریکہ میں آپ چلیں تو وہاں مونومنٹس آف یونٹی کہلاتے ہیں، یہ اس طرح انڈیا میں ہے، تو مونومنٹ آف یونٹی چاہے ان کے لیٹ سے مارٹرز کی قبریں ہیں یا ان کے اکابرین کی ہیں جو لیٹ سے نشانات ہیں، اس کی وینڈلائزیشن یا آپ کہہ لیں اس کی اگر آپ کرتے ہیں اس کو بغیر صاحب ان مونومنٹس کے اوپر لکیر تک نہیں آنے دیتے وہ۔ ابھی آپ دیکھیے کہ وہاں جو کانگریس پہ حملہ ہوا وہ ٹرمپ صاحب کے حامیوں نے کیا، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جس شخص نے اسپیکر کی کرسی پہ پاؤں رکھ کر تصویر بنوائی 4.5 سال قید کی سزا دی گئی ہے، اور جو اس کا جو تحریک دے رہا تھا، جو لوگوں کو اکسا رہا تھا، اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ اسے 25 سال قید کی سزا دی جائے گی شاید۔ تو اب یہ تو امریکہ میں بھی یہ ناقابل معافی جرم ہے، اداروں پر حملے کرنا جو ہے، اور شہیدوں پر، ان کی یادگاروں پر۔ آئی تھنک دس از یونیورسل ہے، جی بالکل یونیورسل ہے، آل اوور دا ورلڈ ہے کوئی، اور پاکستان میں کبھی ہوا نہیں، اٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرابلی ایک پلان کے تحت۔ پھر اگر آپ گیزن میں جاتے ہیں، وینڈلائز کرتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں اور پھر سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ نو انہوں نے دلی فتح کر لیا تھا کہ اتنی زیادہ سیلیبریشن تھی، بٹ آئی تھنک ناؤ اٹ از ریئلائز، جی ریئلائز ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ کتنا وقت لگے گا اس کارروائی کو، یا کتنا وقت لگنا چاہیے؟ اوپر تیز رفتاری سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس سے سمیٹا جا سکے؟ جس میں ملٹری کورٹس کا اس لیے لایا گیا کہ ملٹری کورٹس میں ایک تو یہ کہ دے آر اسپیسیفک ٹو دیٹ پرٹیکولر کیس، ایک کورٹ ریز کی جائے گی، اس کے اندر اور ایویڈنس ہے۔ ابھی تو آج کل دیکھیں الیکٹرانک سوشل میڈیا واز دیر، ہر ایک چیز ریکارڈ پہ ہے۔ پھر جیو فینسنگ کر کے آئی تھنک ڈیجیٹل فورینزک اکٹھا کیا گیا، کون کس کو کال کر رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا، تو بہت ساری چیزیں بڑی جلدی سامنے آ جائیں گی۔ صاف ظاہر اگر کوئی سول علاقوں میں ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کو سول کورٹس میں لے جاتے یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، لیکن چونکہ آپ گیزن کے اپنے لاز ہیں، اگر آپ اندر رہ بھی رہے ہیں، اگر آپ ایک شاؤٹ بھی کرتے ہیں سپاہی پہ
تو وہ بھی آئی تھنک فوجداری جرم بن جاتا ہے. تو واٹ ٹو ٹاک آف اسالٹنگ اور آپ برن کریں. تو آئی ایم شیور اس پہ جتنا بڑا جلدی ہوگا, اور میرے خیال میں سے 1 سے 2 مہینے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کو ایویڈنس کے ساتھ ٹرائل کیا جائے, اور اٹ ول بی اسپیڈیئر, جسٹ اس کی ضرورت بھی ہے. اور پھر یوم تکریم شہداء آئی تھنک ریوائول ہے یا آپ تجدید کر رہے ہیں, حالانکہ میرے خیال میں قوم اتنی اویئر ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی روٹین میں, لیکن چونکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تو اٹ واز نیڈڈ کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ یکجہتی کا اظہار کریں, اپنے شہداء کو یاد کریں اور یوتھ کو ریمائنڈ کرائیں کہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں کامن ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, فرنٹیئر کور کے ہیں, فرنٹیئر کنسٹیبلری کے ہیں. سبت غیور صاحب تھے 2 اسٹار تھے, ہمارے 3 اسٹار شہید ہوئے ہیں, ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, تو کوئی تفریق نہیں ہے, سارے سانجھے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی ریسنٹلی جنرل سرفراز شہید ہوئے ایک حادثے میں, سوسائٹی کا بھی ایگزیکٹلی. اور انسیڈنٹلی میری اپنی فیملی میں شہداء ان دا سینس کہ میری وائف کا چھوٹا بھائی واز اے پائلٹ آفیسر, اور ان کا کریش ہوا تھا آبادی کو بچاتے. مائی اون سن از ان دا ملٹری, اور وہ بھی 2 دفعہ آفس ایریا میں رہا, اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو اتنا زیادہ ابھی لوگ اس طریقے سے کیوں دیکھتے ہیں. لیکن آئی ایم شیور یہ چیزیں ابھی پیچھے رہ جائیں گی, اینڈ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور شاید قوم کو احساس دلانے کی ضرورت تھی, اور بڑا اچھا رسپانس رہا ہے, اور چیزیں آئی ایم شیور بہت جس طرح 9 مئی کے بعد گیٹ صاحب عسکری اور سیاسی قیادت نے سانحے کو ٹیک اپ کیا ہے, اور اس کے بعد اب جب ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا, جس طریقے سے اس شے کو ٹیک اپ کیا گیا, اس کا میسج ان عناصر یا ان شرپسندوں تک کیا گیا ہوگا اب تک کی پروسیڈنگز کو دیکھتے ہوئے؟ جی, ایک تو چونکہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اور اگر اس کے ایکسٹرنل لنکیجز دیکھیں تو کچھ کالز جو آئی ہیں ابھی ویسٹ سے, آئی تھنک اس کے انالیسس کی ضرورت ہے. یہ جو لیٹس سے کہ جان بولٹن دوسری سائڈ پہ سپورٹ کر رہا ہے, یہ ظلم, یہ نیو کونز ہیں, اور ان کا ایک پورا ایجنڈا ہے. دے ہیو ڈسٹرائڈ دا مینا ریجن, اس میں سیریا ہے, عراق ہے, لیبیا. لیب ٹیسٹ کیے گئے تھے اور قوموں کو تہس نہس کر دیا گیا تھا. تو وائی دے آر سپورٹنگ اے پارٹی جو لیٹس سے کیوس کی طرف جا رہی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر, کیونکہ میسیج از ویری کلیئر کہ نمبر 1 دس از دا لاسٹ ٹائم. اور اگر فوج نے ریسٹرین شو کیا یا لاہور گیرزن نے, اور مے بھی ڈیزائن واز کہ جتنا بلڈ شیڈ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں, اور اس کے بعد سو کالڈ جو ریوولٹ تھا وہ آ جائے. تو اگر ریسٹرینٹ بھی ہوا, اس میں فوج نے اپنے اوپر ڈینٹ لیا, کریڈیبلٹی پہ بڑا مذاق اڑایا گیا کہ یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے اور یہ دیکھیں ان کی کیا حالت ہے. لیکن آئی تھنک دس از دا لاسٹ ٹائم, اینڈ آئی ایم شیور لوگوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور جیسے جیسے چیزیں موو کر رہی ہیں میسیج ول بی ویری کلیئرلی کمیونیکیٹڈ. ٹھیک, بہت شکریہ جناب وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو.